السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروائیں گے جو پاکستانی نژاد سعودی خاتون ہیں، جو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بنیادی تعلیم بھی کراچی سے حاصل کی، ماسٹر کی ڈگری کراچی سے حاصل کرنے کے بعد وہ سعودی عرب چلی گئیں۔ سعودی عرب سے بھی انہوں نے ایک اضافی ڈگری حاصل کی، چونکہ ان کے جو والد تھے وہ سعودی عرب میں سول انجینئر تھے اور بہت اچھی کمپنی میں وہ کام کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ سعودی عرب چلی گئیں اور سعودی عرب میں انہوں نے شادی کی۔ سعودی جو ایک باشندے ہیں ان سے ان کی شادی بھی ہوئی ہے۔ نوشین احمد ان کا نام ہے۔ نوشین احمد کے 5 بچے ہیں۔ 2 بچے ان کے حمزہ اور ہانا جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور آخری دم تک وہ کینسر کی کمپین کرتے کرتے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح اگر نوشین احمد کی بات کی جائے تو یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اس وقت سعودی عرب میں، اور بالخصوص جدہ میں ایک بہت بڑی ایک NGO جس کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، یہ فلاحی کام کرتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 300 سے زائد جو پانی کے کنویں ہیں وہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر لگوائے ہیں۔ اسی طرح سولر پینل جو ہیں وہ بھی انہوں نے پاکستان میں فراہم کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے فروغ کے لیے جدہ میں یہ کام کرتی ہیں۔ تجارتی اعتبار سے بھی ان کے بڑا اہم رول ہے، چونکہ جدہ کا جو چیمبر آف کامرس ہے اس میں بھی یہ کام کرتی ہیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ بہت نمایاں ہیں، چونکہ جدہ کو یہ بین الاقوامی اعتبار سے تجارت میں لے کر آنے میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ بڑا کام کرتی ہیں۔ خود سوشل ورکر بھی ہیں، سوشل میڈیا کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا سعودی عرب میں رہ کے۔ تو ان سے ہم بات کریں گے۔ نوشین احمد، بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے وابستہ ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتی ہیں، تھوڑا اپنا تعارف بھی کروائیے گا۔ السلام علیکم، شکریہ بہت بہت صداقت صاحب، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ حاضر ہیں۔ پاکستان آپ نے جتنا کچھ بتا دیا اس کے بعد میں آپ سے کیا بتاؤں، مگر یہ کہ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے ریلیٹ رہتے ہیں۔ جس ڈومین سے بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں وہاں کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان کے اس ڈومین پہ فروغ حاصل رہے۔ شروع میں جو ہے وہ کیونکہ سعودی عرب میں اتنی زیادہ خواتین کے لیے سہولیات نہیں تھیں، تو ہمارے پاس صرف ٹیچنگ کا ایک شعبہ ہوتا تھا جس میں ہم کام کر سکتے تھے۔ تو میں نے پاکستانی اسکول میں بھی کام کیا ہے اور وہاں کوشش کی کہ پاکستانی بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم پہ بھی ان کے ہمیشہ زور دیتی رہی۔ اس کے علاوہ پھر جدہ چیمبر آف کامرس میں موقع ملا کام کرنے کا، وہاں سے بھی کوشش کرتی رہی ہمیشہ کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے، سعودی عرب اور پاکستان کی۔ اور اب جب سے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نئی لہر دوڑی ہے انٹرٹینمنٹ کی، تو انٹرٹینمنٹ اتھارٹی میں میں ایز اے کنسلٹنٹ ہوں، ویسٹرن ریجن کو ہیڈ کر رہی ہوں۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ آپ لوگوں نے سبھی نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں تبدیلی آئی ہے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے۔ انٹرٹینمنٹ ویسے تو آپ صرف اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جس میں جاب کریشنز ہو جاتی ہیں، جس میں ویمن امپاورمنٹ ہو جاتا ہے، جس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ 70% ہے، تو ان کو انگیج رکھنا، ان کے لیے جاب کریشن کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس کو ہمارے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس طرح سے حل کیا کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی اتھارٹی بنانے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ 50% جو ہے وہ سعودی عورتیں جو ہیں وہ 50% ان کی پرسنٹیج ہے پاپولیشن میں، تو ویمن امپاورمنٹ بھی ایک بہت بڑا کویسچن تھا اور اس کو بھی ہم نے بہت حد تک اس طرح سے سولو کیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ ٹورزم کے نام پہ سعودی عرب سے بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ باہر جاتی تھیں، تو ہم نے اس ٹورزم پہ بھی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے اس ٹورزم پہ بھی کافی کمی آئی، اور 30% اب لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں جا رہے، اور وہی ہمارا ٹارگٹ بھی تھا۔ تو کن شہروں میں سعودی عرب میں آپ ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں؟ جی یہ پورے ملک کے حساب سے ہوتا ہے، اور اس کا ہم نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ ہم سیزنز کا نام دیتے ہیں اس کو۔ میڈم، آپ کے 2 بچے کینسر جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا تھے، وہ فانی دنیا سے کوچ بھی کر گیا، لیکن آخری وقت تک بھی وہ اس کا کمپین کرتے رہے اس کے خلاف، اور انہوں نے پورا اس کا سامنا کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے، مگر ان کی جو عمریں تھیں وہ 24 سال اور 25 سال تھیں، تو وہ ماشاءاللہ جوان بچے تھے، اور انہوں نے واقعی اس چیز کا بہت اچھا مقابلہ کیا تھا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے،
اس کی پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر اس کی ملکیت پھر بھی ہمیں نہیں ملتی. اللہ کی امانت تھی، اس نے جتنے دن ہمیں دیا ہم نے اس کی پرورش کی، اس کا خیال رکھا، اور جب اس نے اپنی امانت بلائی تو ہم نے اس کو رضا کے ساتھ اس کو واپس کر دیا. بچوں کے اندر ہمیشہ سے میں نے تربیت اس انداز سے کی تھی کہ جو آپ کی کمزوری ہے آپ اسی کو اپنی طاقت بنائیں. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے تو انہوں نے اسی کو اپنی طاقت بنا کے، اور سعودی عرب کے بہت مشہور بچے ہو گئے تھے وہ، اور ان کے انتقال کے وقت سعودی عرب کی ہر ماں کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور ٹویٹر ٹرینڈ پہ چلا گیا تھا، ہر انسان ان بچوں کو یاد کر رہا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو کسی آزمائش کے لیے چنتا ہے تو وہ ایکچولی اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو صبر بھی ملتا ہے، اگر ہم اس آزمائش میں اللہ کے اس صبر کا دامن تھام لیں اور اپنی رضا کو اس کی رضا میں شامل کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو سکون بھی ملتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو، میرے خیال سے اگر آپ ایک مثال لیں، الجبرا جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے تو الجبرا کی کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس فارمولے کو جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی جاتی ہے کہ یہ فارمولہ کس طرح سے حل کرنا ہے، اور پھر کویسچن آنسرز شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر فارمولہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ آپ کا فارمولہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد میرا کویسچن یہ تھا کہ ہم تمہارے ایک نہیں 2 بچے لے جاتے ہیں تو تم اس فارمولے کو کیسے ہو. میں نے صبر کیا اور میں نے اس چیز کو جو ہے اللہ کے حوالے کیا. اب اس کی جو دوسرے لوگوں کی جو مثالیں ہیں ان کے اوپر، جیسے کچھ لوگوں کا ایک بچہ جاتا ہے، میرے 2 بچے گئے، کچھ کی بیٹی جاتی ہے، میرے بیٹا اور بیٹی گئے، کچھ لوگوں کے بچے بچپن میں چلے جاتے ہیں، میرے جوانی میں گئے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ساری اگزامپل فٹ ہوتی ہے. آپ نے بچوں کی ویلفیئر کے لیے بھی بہت کام کیا وہاں پہ سعودی عربیہ اور پاکستانی دونوں کمیونٹی کے لیے. تو اپنے بچوں کی مرض کو دیکھ کے یا ان کی ڈیتھ کے بعد کیسے کیا آپ نے؟ نہیں، ہم کام مستقل ہمیشہ سے کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان باتوں پہ بھی شیطان بہت زیادہ حملہ کرتا ہے. تو بعض لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ کیونکہ تم ان چیزوں میں بہت رہتی ہو تو تمہارے گھر یہ چیز ہو گئی. ایسا نہیں تھا، ہم پہلے سے کام کر رہے تھے اور میرے بچے مستقل ان چیزوں میں ساتھ دیتے تھے. پھر اچانک ان کو اس قسم کے کینسر ہوئے جن کا نہ کوئی ذکر تھا کتابوں میں، نہ کوئی ڈائگنوسس تھا، نہ، حالانکہ ہم ایم ڈی اینڈرسن ٹیکساس یونیورسٹی ہاسپٹل تک لے کر انہیں گئے، مگر بس اللہ کی مرضی تھی اور اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اسی پہ ہمیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ پاکستانیوں کو 4-5 طرح کی مشکلات ذرا زیادہ سامنا رہتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ہمارے معصومیت میں کچھ جرم ہو جاتے ہیں، جو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے زیادہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ ان وجہوں سے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر ان کی جو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی کونسلیٹ کا، کیونکہ اس کا عملہ کم عدد میں ہوتا ہے تو وہ ان کیسز کو فالو اپ نہیں کر پاتے. تو بہت سارے معصوم لوگ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے. ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے انتقال ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز وہاں سے آنا نہیں چاہتی، جبکہ سعودی عرب کے قانون کے حساب سے جب آپ کا سربراہ نہیں ہے تو پھر آپ کو واپس اپنے ملک جانا ہوتا ہے. تو ان فیملیز کو سمجھانا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ سارے جب آپ کام کرتی ہیں تو وہ تو ایک اکانومی کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کی اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے، چونکہ آپ دونوں ملکوں سے بخوبی جانتی ہیں. تو یہاں اگر ایسا کام کیا جائے تو کتنا مشکل، اور وہاں پہ پھر ان کاموں کے لیے گورنمنٹ آپ کو کتنا فنڈ دیتی ہے یا گورنمنٹ کتنی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو فلاحی کام ہوتے ہیں نا اس میں گورنمنٹ سے زیادہ لوگ سامنے آتے ہیں، اور کیونکہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے ان کے دلوں میں خوف اللہ بہرحال ہمارے جتنا میں یہاں دیکھتی ہوں اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اور وہ بالکل واقعی جو خوف اللہ ہے تو وہ واقعی خوف اللہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ فلاحی کاموں میں زیادہ حصہ لیتے ہیں. جو سعودی گورنمنٹ کی جو فلاحی ادارے وہ اپنی حکومت کے اور یا اپنے سعودی نیشنل بچوں کو یا ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، مگر پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ لوگ سامنے آتے ہیں اور لوگ ان کی جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں. ايش رأي باكستان سعودية كيف صديق؟ والله من زمان، يعني هذا ما نقدر نطلع من القلوبنا، هذه احنا في قلوبهم وهم في قلوبنا. وانا كم مره شفت هذه الاشياء واضح، يعني لما كلمت الوزير حقنا كان مبسوط، كان بدينا على طول اذا انا عندي اي مبادره يقول على طول روح تسوي. بعد كورونا كيف مشي في السعودية؟ بعد كورونا كيف المشي في السعودية؟ والله السعودية ما شاء الله تبارك الله أول واحد اللي ضبطت المشاكل حق كورونا. ما شفنا أي حاجة اللي إحنا
الحكومة ما شاء الله تبارك الله أيام الكورونا يا أكل يا علاج يا بدون أي discrimination، بدون أي إنه مين أنت وإيش الجنسية، العلاج اللي كان لكل واحد والأكل لكل واحد والحکومہ كان واقف مع كل واحد. شکراً. میں نے اس لیے یہ سوال کیے ہیں کہ تاکہ سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ بھی ان کو سنیں گے تو ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں بھی سعودیہ کو اس سے کہیں زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور عربی میں اس لیے بھی کہی کہ جو کونسلیٹ ہیں یا جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. میڈم یہ بتائیے گا کہ سعودی عوام کی نظر میں پاکستانی قوم کی کیا حیثیت ہے؟ سعودی عوام کی نظر میں پاکستانی لوگوں کی اہمیت اگر آپ پچھلے 50 سال میں جائیں تو یقیناً اس وقت بہت زیادہ تھی. بتدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ فی الحال میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اس وقت ہماری اہمیت تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جرائم بہت بڑھ گئے ہیں اور ان جرائم میں زیادہ تر ہمارے معصوم پاکستانی جو ہیں وہ انوالو نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی اہمیت آج کل کے حساب سے تھوڑی کم ہے. مگر دلوں میں جو ہے وہ محبت اور اہمیت دو مختلف چیزیں ہیں. محبت بہت زیادہ ہے مگر اہمیت آج کل تھوڑی سی کم ہوئی ہوئی ہے، مگر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جس وقت بھی میں ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہاں کے لاء کو اور وہاں کے قانون کو فالو کریں، کیونکہ سعودی عرب کی کامیابی کا راز یہ کہ وہاں کا لاء جو ہے وہ بہت سخت ہے اور سب کے لیے ایک برابر ہے. میڈم بہت اچھی آپ سے گفتگو ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل ورکر ہیں اور بہت کام کر رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سعودی عرب جیسے ملک میں رہ کے، چونکہ آپ کے پاس آپ نیشنل ہے سعودی عربیہ کی، آپ کے پاس سعودی پاسپورٹ ہے، سعودی کارڈ ہے، اس لیے آپ کو بھی وہاں اہمیت دی جاتی ہے. جو ہمارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں میں نے دیکھا زیادہ تر تو وہ لیبر ہیں، لیبر میں ان کا کام ہے، تو وہ بعض دفعہ پھنس بھی جاتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ انفارچونیٹلی ان کو پتہ نہیں ہوتا، معصومیت کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ وزیر اعظم جو پاکستان تھے عمران خان، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو وہاں سے رہائی دلوائی اور بڑا لوگوں نے سراہا بھی پاکستان میں بھی اور سعودی عربیہ میں. کیا اس طرح کے کوئی آپ بھی کام کرتی ہیں؟ جی بالکل، اس طرح کے کاموں میں میرا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے. اور شمیسی جو وہاں کی جیل ہے وہاں پہ میرے مستقل جو ہے وہ وزٹس ہوتے رہتے ہیں، اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ بغیر ایمبیسی کو انوالو کیے ہوئے بھی کافی سارے لوگوں کے ہم مسائل حل کر دیتے ہیں. اور ویسے پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہت اچھا گروپ بنا ہوا ہے جو کہ جرمانے جن لوگوں کے اوپر لگ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ ہم ان کو جمع کر کے اور ان کے جرمانے ادا کر کے اور پھر ان کو رہائی دلواتے ہیں. تو یہ کام وہاں پہ شمیسی جو ان کی جیل ہے اس سے ڈائریکٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ نے شمیسی کا ذکر کیا تو اتفاق سے میرے بڑے اچھے دوست ہیں سعودی، مجھے بھی لے کے گئے، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. آپ نہیں سمجھتی کہ ان کی جیل بہت سخت جیل ہے ہماری پاکستان کی نسبت؟ آپ کو تو صداقت صاحب سعودی عرب کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، آپ کے بہت زیادہ دوست ہیں، آپ بہت عرصے سے وہاں پہ. میں نے تو پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ قانون سے بالا تر وہاں پہ کوئی نہیں ہے. جیل واقعی وہاں پہ سخت ہے اور دل نرم ہے مگر قانون سخت ہے وہاں کے. میڈم یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے فروغ کے لیے آپ کافی کام کر رہی ہیں، اب تک آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی آپ بہت ضروری ہیں؟ سوشل میڈیا تو دیکھیے وقت کی ایک ضرورت ہے. اس سے اگر آپ جب بھی آپ وقت کی ضرورت سے کام نہیں کرتے اس کے مطابق آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور سعودی عرب نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جیسے جیسے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ سعودی جو ہماری جو اتھارٹی ہے منسٹری آف انفارمیشن وہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر میرا کام جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو میں لیڈ کرتی ہوں. اور صرف پاکستانی کمیونٹی کی نہیں بلکہ میرے انڈر میں 6 اور دوسری کمیونٹیز بھی آتی ہیں، کیونکہ میں نان عربک نان انگلش سوشل میڈیا کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوں، جس میں اردو زبان آ جاتی ہے، جس میں انڈونیشین زبان آ جاتی ہے، وہ ساری کمیونٹیز جو نان عربک اور نان انگلش ہیں. میڈم آپ تفریح پروگراموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور آپ کروا بھی رہی ہیں، ان کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور کس قسم کے تفریح پروگرام ہیں جو آپ کرواتی ہیں؟ یہ تو اب جو میری جاب ہے وہ منسٹری آف انٹرٹینمنٹ میں ہی میں کنسلٹنٹ ہوں، تو یہ تو ہماری پریزنٹ جاب بھی یہی ہے.
اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ انٹرٹینمنٹ کے تھرو ہم 4-5 مسائل اپنے حل کر رہے ہیں، جس میں جاب کریشنز ہیں، وومن امپاورمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اسٹیپ ذرا آگے بڑھ کے میں جو ہے ایز اے انیشیٹو ایونٹس کرواتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ نمبر، بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، اور انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان چیزوں کے علاوہ بھی آپ کے کلچرز کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ جب آپ ایک جگہ بیٹھ کے ہنستے بولتے ہیں تو آپ کام بھی آپ کے کام پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ خوش آپ کہیں اپنے گھر سے جاتے ہیں تو دوسرے دن آپ کام پہ بھی خوش جاتے ہیں۔ تو ایک ہمارا پروگرام ہے کوالٹی آف لائف، یہ بھی گورنمنٹ انیشیٹو ہے، وہ بھی اس پہ پورا اترتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں بھی اب تھوڑی نرمی آئی ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے خواتین کو ڈرائیونگ کے لائسنس مل گئے، ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ابایا کے بغیر بھی اب خواتین نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کون سی ایسی گیمز ہیں جن میں سعودی خواتین حصہ لیتی ہیں اور دلچسپی رکھتی ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ، اور اگر آپ دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ کے تھرو ہی یہ ساری چینجز آئی ہیں، یہ جتنی بھی آپ چینجز بتا رہے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے ہی تھرو آئی ہیں۔ اب جیسے ڈرائیونگ کا ہے ماشاءاللہ، اب خواتین جو ہیں وہ بالکل آرام سے، بلکہ ابھی تو میں نے نیا دیکھا ہے کہ وہ اسکوٹرز اور بائکس کی بھی لائسنس خواتین کو مل جاتے ہیں سعودی عرب میں، جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ابائی کی بھی اب ہمارے یہاں اتنی کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ کالے رنگ کا اور اس انداز کا ہونا چاہیے، وہ اسلامی جو ہماری اسلامک ڈائریکشنز ہیں اس کے حساب سے آپ کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، اس حساب سے آپ کوئی بھی کلر پہنیں کچھ بھی۔ اور اسپورٹس میں تقریباً تمام اسپورٹس میں جو ہے وہ ابھی اولمپکس میں ہماری ٹیموں نے، لیڈیز ٹیموں نے شرکت کی اور بڑے اچھے تمغے بھی جیت کے آئی ہیں۔ تو لیڈیز سارے اسپورٹس میں ہیں۔ سعودی عرب کا مسکنسیپشن بہت زیادہ تھا، دنیا اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر لیتی ہے، مگر وہاں پر ہمیشہ سے اگر آپ سوچیں کہ اگر سعودی عرب میں عورتوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہوتی تو میں آپ کے سامنے آج کیسے بیٹھی ہوتی؟ یہ میری کوئی 2 دن کی تو پروڈکشن نہیں ہے، یہ میں نے سالوں کام کیا ہے، تو میں سالوں سے کام کر رہی ہوں تبھی تو میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ اور ہمارا منسٹری آف ایجوکیشن پورا خواتین سنبھال رہی ہیں، بینکنگ سارے خواتین سنبھال رہی ہیں، سب کو جو چیزیں خواتین سنبھال رہی ہیں۔ اور میں اس بات کو ہمیشہ کلیئر کرتی ہوں کہ سعودی عرب میں عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، باہر والوں کے مسکنسیپشنز ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب ایک بہترین اکانومی والا ملک ہے، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ آئل ہے، آپ کو پتہ ہے تیل کے ذخائر ان کے پاس بہت زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر بھی قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ اب پاکستانی بھی ہیں، سعودی بھی ہیں، تو کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ اچھا دیکھیے، وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہماری جو سیاسی طور پہ جو ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ملک پہ توجہ ہی کہاں دے پا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے مسائل اور اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم ایک لیڈرشپ پہ قائم نہیں ہوں گے، سعودی عرب میں اسی لیے اسٹیبلٹی ہے کیونکہ لیڈر ایک ہے ان کا، اور جب لیڈر ایک ہوتا ہے تو پھر آپ باقی کے کاموں پہ توجہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہمارے جھگڑوں ہی سے فرصت نہیں ہو رہی۔ تو پاکستان جب تک اپنی پولیٹیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کرے گا، لیڈرشپ پہ جب تک آپ دھیان نہیں دیں گے، تب تک آپ کسی بھی چیز کو، کتنے بھی وسائل ہوں، کتنے بھی ذخائر ہوں آپ کے پاس، آپ کام نہیں کر سکتے جب تک یہ کہ آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے۔ خواتین کے حقوق کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ خواتین کے حقوق جو ہیں بالکل سرحاقوں پہ ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے لیے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہر عورت کا مسئلہ یہ پرسن ٹو پرسن چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے وومن امپاورمنٹ ہے، چلیں یہ ہم سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر خواتین کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ہوتے ہیں، کہ ایک عورت کا جو آج مسئلہ ہے وہ دوسری عورت کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم پرسن ٹو پرسن وہ مسائل حل کرتے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے۔ پاکستانی خواتین کا سعودی عرب میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بھی بہت ایشو ہے، یہاں سے بچیاں شادیوں کے وہاں چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ شوہر ان کے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں، یا سسرال پورے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور بچیاں یہاں سے جاتی ہیں تو پورا سسرال ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا۔ جس وقت آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے اس وقت تو آپ پہ کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور اپنے حقوق کو بھی سمجھیں۔ تو ان بچیوں کے ساتھ ہمیں کافی کام کرنا پڑتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، یہ بھی پرابلمس چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم خواتین کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کو جو ہے وہ صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو فائنینشیل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پرسن ٹو پرسن زیادہ حل کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ نوشین احمد سعودی عرب میں تو سوشل کام میں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سر فہرست میں نام آتا ہے،
اتنے بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ رہ کے آپ نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ آپ پاکستان میں بھی اسی طرح کا بڑے لیول کا کوئی کام کریں اور وہاں سے آپ فنڈ بھی لے کے آئیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بڑی خدمت ہو جائے؟ سب کچھ پاسبل ہے، مگر آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے. ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی پرابلم ہے، پاکستان میں جو ہے وہ آپ سیکیورٹی، آپ یقین کریں کہ خان صاحب جس وقت پرائم منسٹر بنے تو خان صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے جب وہ اپنے پہلے دورے پہ آئے تھے. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا ویزا جو تھا وہ 3600 ریال کا ویزا تھا پاکستان کا. تو آپ کس سے امید کریں گے کہ وہ 3600 ریال کا ویزا، اس وقت میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے اسی وقت اس درخواست کو، تو اب شاید 300 ریال کا وہ ویزا ہو گیا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کیسے 3600 ریال آپ یہاں پہ کنورٹ کریں، تو اس وقت بھی کافی بڑی رقم بن رہی تھی. تو وہ لوگ تو یہ کسی کو بلانے کے لیے، کسی سے انویسٹ کروانے کے لیے آپ کو ایک جگہ بنانی پڑتی ہے، ایک اسپیس دینا پڑتا ہے، ان کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. وہ کیوں اپنا پیسہ، بزنس مین ہوتا ہے، وہ کہیں کا بھی ہوگا نا، اس نے فائدہ چاہیے ہوتا ہے آخری میں. ہم جو ہے وہ سوشل ورک کے طور پہ بزنس یہاں نہیں لا سکتے. میڈم بزنس کے حوالے سے مزید بات کریں گے، ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید میڈم. چونکہ بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو تھی بزنس کے حوالے سے، تو آپ چونکہ جدہ کے جو اکنامک فورم ہے اس میں بھی کام کرتی رہی، آپ نے حصہ لیا اور بہت زیادہ آپ جانتی ہیں. پاکستانی اگر جو بزنس مین ہے پاکستانی، وہ اگر وہاں پہ جائیں تو کون سے ایسے کام ہیں کہ جن میں وہ بہتر کارکردگی بھی دکھا سکتے ہیں اور کام کر سکیں؟ جی بالکل. دو ادارے ہیں، ایک ساگیہ کے نام سے جو تمام فارنرز کو جو ہے وہ ایز اے انویسٹر ویلکم کرتا ہے اور ان کو ساری آن لائن ساری انفارمیشن مل سکتی ہے جو بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. کچھ پاکستانی انویسٹرز وہاں پہ موجود ہیں جو کہ بہت خوش ہیں اور انہوں نے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. اس میں ادارے جو ہیں وہ انڈسٹریل زیادہ آ جاتے ہیں، سروسز کم ہوتی ہیں، سروسز والے بزنس کم ہوتے ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، ان میں ذرا کم، کیونکہ اس میں وہ اپنے سعودیز کے لیے جاب کریٹ کرتے ہیں. تو مگر یہ کہ انڈسٹریز میں ایوری بڈی از موسٹ ویلکم. ہمارے پاس سعودی عرب ابھی بھی بہت پوٹینشیل والی کنٹری ہے، ابھی بھی ہر بزنس میں جگہ خالی ہے، لوگ آ سکتے ہیں. ایک ساگیہ کے تھرو آ سکتے ہیں اور ایک اور ابھی جنرل اتھارٹی فار انٹرنیشنل ٹریڈ بنی ہے، وہ اس کے تھرو بھی آ سکتے ہیں. بزنس میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، مگر کنسٹرکشن کا بزنس بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ کے اپنے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ انویسٹرز کو دیتی ہیں، جس میں الیکٹرکسٹی کے بزنس ہیں، STC کے بزنس ہیں، سروسز والے جو بزنس ہیں جس میں ہاسپٹلز ہیں یا سکولز ہیں، یا ان میں تھوڑا سا کم پوٹینشیل ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اس میں ٹرین کر رہے ہیں اور اس میں اپنے لوگوں کی جاب کریٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب میں اگر کوئی خواہش رکھتا ہو تو بزنس ویزا آسانی سے ملتا ہے یا صحت کا ویزا؟ چونکہ اب انہوں نے تو صحت کو بھی فروغ دیا اور صحت کے ویزے بھی دے رہے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد سے آ رہے ہیں. اگر آپ علاج کے مقصد سے آ رہے ہیں تو سیاحت آپ کے مطلب ٹورزم کے آپ کی بات کر رہے ہیں، رائٹ، یا صحت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سیاحت کہہ رہے ہیں یا صحت؟ سیاحت کی بات کر، جیسے لائک آپ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ طائف بہت خوبصورت شہر ہے. آپ جب طائف جاتے ہیں تو مکہ سے 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے. جی سوری، میں سمجھی آپ صحت کی بات نہیں، میں صحت کی بات. تو وہاں پہ یہی مری والا یا اسلام آباد والا موسم بالکل بہت خوبصورت طائف، بہت اچھی جگہ. میں نے تو صرف طائف دیکھا، اور کون سی ایسی جگہیں؟ جی اب جیزان کی طرف آپ جائیں، اسیر کی طرف جائیں، حائل کی طرف جائیں تو بہت خوبصورت. اور کیونکہ ہم سیزنز کرتے ہیں، ہم وہاں پر ایونٹس کرتے ہیں، تو ہم ان جگہوں کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، تو بہت خوبصورت جگہیں بن گئی ہیں. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سے ویزاز ہیں جو آسانی سے، تو یہ تو آپ کی پوٹینشیل کیا ہے. اگر آپ سیاحت، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہاں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر بزنس نہیں آتا. مگر اگر آپ سیاحت کا ہی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ویزا تو آپ کو انیشیلی بزنس کا ہی چاہیے ہوگا، مگر اس کی اسپیشلٹی آپ کی جو ہے گی وہ ٹورزم کی ہوگی. تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھا ہے کیونکہ وہاں کے منسٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ لوگ باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کریں ٹورزم میں. ہم نے دیکھا کہ یہ جو نئے آپ کے بادشاہ ہیں، وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے باغ ڈور ملک کی سنبھالی ہے، تو ریکنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. لائک جیسے جدہ کو وہ تقریباً ساری جو پرانی بلڈنگز ہیں وہ ختم کر کے تو نئی بلڈنگز وہاں پہ کھڑی ہو رہی ہیں اور بڑی ہوج قسم کے جو
ٹاورز اور وہ چیزیں. تو اگر پاکستانی وہاں پہ جائیں بلڈنگ اور کنسٹرکشن میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ جلدی اس میں امپروومنٹ نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کل کنسٹرکشن میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، کیونکہ واقعی جو ہمارا جدہ پرانا جو جدہ تھا اس کو پورا ڈیمالش کر دیا گیا ہے، 80% وہ ہو گیا ڈیمالش، اور اب نئے. اچھا ادھر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک وہاں پر بھی ایک مسکنسیپشن چل رہی ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز اور کچھ وہ کہ جی وہ جدہ کی بلڈنگیں گرا دی گئیں. ایسا نہیں ہے، وہ 5 سال پہلے ان اونرز کو اطلاع دے دی گئی تھی، ان کو کمپنسیشن کر دی گئی تھی، معاوضہ بھی ان کو دے دیا گیا تھا. تو یہ اس کو یہ کہنا کہ اچانک گرا دیا، نہیں، ایسا سعودی عرب میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک پلان بنتا ہے، ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اس کے بعد ان ریلیونٹ چیزوں کو انفارم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جدہ سی پورٹ پہ بہت زیادہ وزٹر آپ کو ملتے ہیں، ایون سعودی خود بھی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ آتے ہیں، اور باہر سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ ویکینڈ وہاں پہ مناتے ہیں. تو اس کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں مزید؟ اس کو سعودی ہمارے جدہ کا جو سمندری علاقہ ہے وہ تو ویسے ہی دنیا کا سب سے مشہور ترین اور بہت لانگسٹ سی سائڈ جو ہے، مینٹینڈ لانگسٹ، تقریباً اب وہ 75 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے نام سے جو نیا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو جدہ سے تھوڑی سی دور کی جو ڈیولپ ہو چکا ہے، ادھر بھی سمندر کی بہت زیادہ سہولیات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سمندر عروسۃ البحر ہے جدہ، اور سمندر کا علاقہ ہے تو اس کی تو اہمیت اور اس کی ہماری تو ساری تفریح جو ہوتی ہے وہ سمندر پہ ہوتی ہے. میڈم، آپ تفریح پروگرام کا آپ نے متعدد بار ذکر کیا اور آپ کا وہاں پہ کام بھی ہے، تو کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں ان کو بھی وہاں بلایا جائے اور ان کو بھی موقع دیا جائے وہاں پہ؟ بالکل، ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں، اور اب تک راحت فتح علی صاحب اور عاطف اسلم صاحب اور ابرار الحق صاحب آ چکے ہیں. اس دفعہ میرا اس وزٹ میں یہ بھی ارادہ تھا کہ میں کچھ فیمیل آرٹسٹ وغیرہ سے ملاقات کروں، اور اس دفعہ پاکستان سے ہم اپنی فیمیل آرٹسٹ وغیرہ کو لے کے جائیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ہم سعودی عرب میں جو مقیم لوگ ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں نیک کے تھرو، جو کہ ایک کلچرل سینٹر ہے، اور جہاں پہ ہم وہیں پہ رہنے والے لوگوں کے پاس جتنے بھی ٹیلنٹس ہیں ان ٹیلنٹس کو وہیں پر پلیٹ فارم دیتے ہیں. تو جدہ سیزن میں ہم نے ٹوٹل لوکل ٹیلنٹ پہ پروگرام کیا تھا، پوری پاکستانی نائٹ. میڈم، میں نے دیکھا، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں فوڈز، کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی بھی ہیں اور معیاری بھی ہیں، لیکن ان کے برعکس اگر بات کی جائے ادویات کی تو وہ بہت مہنگی ہیں جیسے یورپ میں ہیں. تو سعودی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ تو لیبر اور مزدور طبقے کے لوگ ہیں، تو ان کو اگر کوئی بڑی بیماری خدا نخواستہ لاحق ہو جائے تو ان کے لیے سعودی حکومت کیا کرتی ہے، یا آپ جیسے جو سوشل لوگ ہیں ان کے لیے کیا کوئی اقدامات کرتے ہیں؟ جی بالکل، میڈیکل انشورنس جو ہے وہ ضروری ہے سعودی عرب میں، چاہے وہ مزدور ہو یا چاہے وہ بڑا کوئی آفیسر ہو. سوشل ان کی جو میڈیکل انشورنس ہے اس کے بغیر کسی بھی قسم کی جاب نہیں کی جا سکتی، اور یہ کمپنی اونرز پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کی میڈیکل انشورنس بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قانون بہت سخت ہے، میڈیکل انشورنس کے بغیر فی الحال جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی نوکری وہاں نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی برے وقت میں آپ کو جو ہے وہ میڈیکل انشورنس دی جائے. کووڈ ٹائپ کے اگر کیسز ہوتے ہیں یا کوئی ایمرجنسی وبا ٹائپ کی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو خود سپورٹ کرتی ہے اور بہت زیادہ ہر ایک کو کوریج دیتی ہے. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گی کہ جب ہمارے لوگ یہاں سے نوکری کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنی جائز ضرورتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم اتنی کم تنخواہ دیں گے یا اتنا. اس حساب سے یہاں سے بھی پوری فل اویئرنیس کے ساتھ لوگوں کو جانا چاہیے. میڈم، میرا آپ سے آخری سوال ہے، خواتین کے حقوق کی فراہمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان اور سعودی عربیہ کا موازنہ کیا جائے تو کون سا ملک بہتر ہے؟ دیکھیں، اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کی جو اکانومی کا ڈفرینس ہے یا جو کرنسی کا ڈفرینس ہے وہی ساری چیزوں پہ لاگو ہوتا ہے، اسی اعتبار سے. آپ مطلب مجھے بڑا عجیب سی یہ بات لگتی ہے، مگر کیونکہ میں نے اکنامکس میں ہی ماسٹرز کیا ہوا ہے تو میں ہمیشہ سے اس بات کو آبزرو کرتی ہوں کہ جتنی آپ کی کرنسی ریٹ ہوتا ہے نا اتنی آپ کی ویلیو ہوتی ہے. اس وقت اگر ایک سعودی ہے تو 60 پاکستانیوں کے برابر ہے، اگر اس وقت ایک سعودی ہے، اگر ایک امریکن ہے تو وہ 4 سعودیوں کے برابر ہے، مطلب اہمیت کے حساب سے. جی، تو یہ بالکل کرنسی جتنی آپ کی، تو ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنی اکانومی پہ کام کرے، اپنی کرنسی لیول پہ کام کرے تاکہ اس کی اہمیت دنیا میں بڑھائی جائے. حقوق کی بھی یہی بات ہے کہ حقوق جس وقت آپ کی اہمیت کم ہوتی ہے اسی وقت تو آپ کے حقوق مارے جاتے ہیں.
سعودی عرب میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے عورتوں کی. ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان نے 4-5 رولز عورتوں کے لیے نکالے ہیں، جس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ شادی اگر آپ کی طلاق ہو رہی ہے تو جس وقت آپ کی طلاق ہوئی ہے اس سے پہلے کے جتنے بھی تحفے شوہر نے دیے ہیں وہ سب بیوی کا حقوق ہوں گے، وہ واپس نہیں لے سکتا وہ چیزیں. تو بہت سارے رولز ابھی تک بن رہے ہیں وہاں عورتوں کے لیے. عورتوں کو فوراً جیسے ہی طلاق ہوتی ہے ان کو فوراً گھر فراہم کیا جاتا ہے، ان کو فوراً. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو جتنے حقوق وہاں مل رہے ہیں ہماری پاکستانی بہنوں کو تو اتنے نہیں مل رہے ہیں. نہیں ملا. اچھا میڈم، میں نے دیکھا گزشتہ چند سالوں سے کہ سعودی حکومت نے بھی تھوڑا ٹرینڈ چینج کیا اور اپنے لوگوں کو جاب زیادہ دینا شروع کر دی ہیں. لائک اگر آپ ایئرپورٹ پہ بھی جائیں، آپ امیگریشن میں جائیں، اب جس جگہ بھی جائیں تو سعودی لڑکیاں، لڑکے، نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ خود ان کو جو اچھی جابز ہیں، کی پوسٹیں جتنی بھی ہیں وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے مختص کر دی ہیں. تو یہ جو باہر سے لوگ جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اور ان کی اہلیت بھی ہوتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے اور اس کا ازالہ بھی ممکن ہے؟ سر جی، اگر آپ کا بچہ بھوکا ہے اور دوسرے کا بچہ بھوکا ہے تو پہلے کس کے منہ میں نوالا ڈالیں گے آپ؟ بات ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ تو ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اہمیت دے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو پرائورٹی دیتے ہیں، اپنی قوم کو بنانے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ باقی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی قوم کو آگے لے کے. صداقت صاحب، یہ ان کا کوئی نیا رول نہیں ہے. اگر آپ امریکہ کو بہتر سمجھتے ہیں تو امریکہ میں بھی یہی رول ہے. آج تک جو ہے جو اچھے کارڈیک سرجنز ہیں وہ سوائے امریکنز کے اور کوئی نہیں ہے امریکہ میں. وہاں پر کچھ ایسی اسپیشلٹیز ہیں جہاں پہ امریکنز کو ہی، اور وہ بھی گورے پیور امریکنز کو ہی جگہ دی جاتی ہے. تو یہ ہر ملک کی ترقی کا راز یہی ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں. دیکھیں نا، انسان بھی جب اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں تبھی دوسرے اس کو اہمیت دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا رول جو ہے نا بڑا ہوتے ہوتے پورے ملک پہ لاگو ہو. نہیں، لیکن میں ان کو جانتا ہوں جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، وہ بہت اہم منسٹر، اور ان کے منسٹر بھی جو ہیں وہ بڑے، ان کے اندر بڑی ہیومینٹی پائی جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں. تو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی رول پلے کروں اور جو پاکستانی ہیں کسی اچھی نشستوں پر ان کو بھی موقع ملے؟ بالکل. ہمارے یہاں تو اس قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ہمارے پاس فارنرز کام بھی کر رہے ہیں. ہم فارنرز کی جو بھی ان کی ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کے حساب سے دیتے ہیں. مگر کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2.5 ملین وہاں پر لوگ ہیں تو سارے تو اسکلڈ لوگ نہیں ہوں گے. یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اور وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اتنے لوگوں کا جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا بھی کافی مشکل کام ہے. مگر پاکستانی بہت کی پوسٹ پہ ہیں، بہت اچھی سارے کارڈیالوجسٹ، سارے جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ڈاکٹرز سب سے اچھے جا رہے ہیں وہاں پر. اور جن کے پاس واقعی ایلیجبلٹی ہے ان کو شکوہ بھی نہیں ہے. شکوہ ان لوگوں کو ہے جن کے پاس ایلیجبلٹی نہیں ہے. شکوہ ان کو ہے جن کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، وہ تعلیم یا وہ اہلیت نہیں ہے. ان کو یقیناً وہاں پر جا کر بڑی مزدوری کرنی پڑتی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا بہت اہم پروگرام تھا سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی جو سعودی عرب میں کام کرتی ہے ان کو کیسے کیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. نوشین احمد جو ہیں یہ وہاں پر ایک خاتون پاکستانی لیکن سعودی نیشنل ہیں اب، اور یہ بڑا ان کے لیے ویلفیئر کے لیے بڑا کام کرتی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.